محبوب کی آنکھیں چھم چھم برسی، آج برسوں کے بعد تو جیسے اپنا نہیں ملا، بیٹا کیا حال ہے؟ حضور تڑپ کے روئے، اماں میں ٹھیک ہوں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بی بی کو اٹھایا اور گھر کی طرف جانے لگے، کہا چلیے میں فاطمہ سے ملاتا ہوں، چلیے میں عائشہ کو بتلاتا ہوں، چلیے میں میمونہ اور حفصہ کے پاس لیے چلتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں رشک سے اٹھا، اس بی بی کے ان سادے کپڑوں کو سلامی دینے اٹھا، اس عورت کے ان پیوند والے کپڑوں کی جگہ چومنے اٹھا۔ فرماتے ہیں میں نے جا کے کئی مولا علی شیر خدا سے پوچھا، میں نے کہا علی یہ عزتوں والی کون ہے، یہ شانوں والی کون ہے، یہ مرتبہ والی کون ہے؟ تو کہتے جناب علی نے روک پھیرا، تو نہیں جانتا؟ میں نے کہا میں تو نہیں جانتا۔ کہنے لگے محمد کو دودھ پلانے والی حضرت حلیمہ سعدیہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی، ایک دودھ پلانے والی، بڑی مہربانی بیٹھ جائیے، اللہ جناب تشریف رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی ماں آئی، میرے حبیب نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا، میرے رسول پاک کھا لے گئے۔ اور اگلی بار حضرت عائشہ کہتے ہیں جب حضور کی بار سے آواز آتی تھی نا، امام سہیلی نے الروض الامر کے اندر اس کو بڑے تفصیل سے لکھا، فرماتے ہیں جب بار سے آواز آتی تھی تو اس وقت کوئی رنگ نرالا ہی ہوتا تھا، حضور بار سے پکار رہے ہیں، عائشہ باپ ذرا دروازے کی طرف تو رجوع کرو، فاطمہ ذرا دروازے کی طرف تو رجوع کرو، ذرا لوٹو، سارے دروازے کی طرف لوٹو۔ حضرت عائشہ کہتی مجھے پتہ چلا کوئی خاص ہی معاملہ ہے، میں دروازے کے قریب آئی تو سادی عورت اندر داخل ہوئی، یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا حلیمہ سعدیہ تشریف لائی ہے، اور میرے محبوب کا انداز دی، میرے دوست تو ماں کا پیار اور ماں کی محبت اور ماں کے رنگ کو تو کیا جانے، ماں کے سینے میں تو خدا نے کرم اتنا رکھ دیا ہے، محبت اتنی رکھ دی ہے، اب تو بڑا ہو گیا ہے نا تو تجھے سمجھ نہیں آتی۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ اماں تھپڑ مار کے کہا کہ چل دفعہ ہو جا، تو میری بات ہی نہیں مانتا، اور بچہ تڑپ کے روتا ہے، پھر سارا زمانہ چپ کر آتا ہے، لیکن اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری رہتی ہیں۔ پتہ ہے بچہ چپ کب کرتا ہے؟ ماں نے تھپڑ مارا ہے، چاہیے نا وہ چھوڑ جائے، لیکن بچپنا ہے نا، اس بچپن میں رب کریم نے جو اس کو شعور دیا ہے اس کا رنگ یہ ہے، تھپڑ مار کے ماں نے رلا دیا، دادا جی نے بھی گردن پہ اٹھایا، چچا نے بھی ٹافیاں لے کے دی، ماموں بھی موٹر سائیکل پہ گھما لائے، سب ہو گیا، لیکن یہ چپ نہیں کیا، یہ روتا رہا۔ تو چپ کیسے کرے گا؟ تو کہتا میں چپ اس وقت کروں گا جب اماں مجھے سینے سے لگائے گا، جب اماں، اور میں اکثر نہ سوچتا ہوں بچے پیدا ہوتے ہیں نا، لڑائی ہوتی ہے، کہتے دادا جی نے نام رکھنا ہے، نہیں نانا جی نے نام رکھنا ہے، نہیں جناب چاچو جو ہیں وہ نام رکھیں گے، چلو ٹھیک ہو گیا، بچہ چاچو کا بھی ہے، بچہ ماموں کا بھی ہے، وہی بچہ دادا جی کا بھی ہے، نانا جی کا بھی ہے، لیکن جب رو پڑے تو بولے پہلے کس کا بانجا، اب کسی کا بانجا نہیں رہا، اب بھتیجا نہیں کسی کا بھی، بلکہ باپ بھی کہتا ہے اسے چپ کرا، اس کا مطلب ہے جب تو رو پڑتا ہے نا اس وقت سوائے ماں کے تجھے کوئی آنگن ایسا نہیں ملتا جو چپ کرائے۔ میرے دوست ذرا اس بات کو دل کی گہرائی سے سوچ تو صحیح، جب تک بچے کے گلے میں پاؤڈر ڈالا ہے خوشبو والا، اور جب تک اس کے کپڑے اجلے ہیں، اور جب تک اس کو اس کی ماں نے خوشبو لگا رکھی ہے، اس وقت تو سینے سے صاحب باپ کے بھی، چاچا کے بھی، دادا کے بھی، نانا کے بھی، اور جب اس نے پخانہ کر دیا، جب وہ میلا کچیلا ہو گیا، جب اس نے پیشاب کر دیا، اب کس کا ہے؟ بولے نا، بولے بھائی، رویا تو پھر کس کا تھا، اور جب لکھڑا تو پھر کس کا ہے؟ ماں کا۔ یہ تیرا دینی معاملہ ہے کہ تو لکھڑ جائے تو ماں کا، تو رو پڑے تو ماں کا، اور تیرے پاس پیسے آ جائے تو پڑھ لکھ جائے تو تیری شادی ہو جائے تو۔ اور یاد رکھو میرے اعلیٰ حضرت خواجہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت جی ماں اور بیوی لڑ پڑے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تم نے ماں اور بیوی کا نام اکٹھے کیسے لے لیا؟ تو نے کمپیریزن کیسے کیا؟ تو نے ان دونوں کو برابر کیسے کھڑا کر دیا؟ تجھے پتا نہیں کہ تیری بیوی کی جنت تیرے قدموں کے نیچے ہے اور تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے؟ کھڑا کیسے کر دیا؟ تجھے کس نے کہا؟ ان کو آپ سنیے فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سنو 18,000 ولی، کامل ولی
جائے، ایک طرف بیٹھ جائے، اور وہ باپ جو خالی مومن مسلمان ہے وہ ایک طرف بیٹھ جائے، 18,000 ولی کا یا اللہ مرید کو بخش دے، اور اکیلا باپ کہہ دے یا اللہ اسے معاف نہ کرنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب 18,000 کی نہیں مانتا، ابے کی بات مانتا۔ کلے شاہ تو آسمانی اردیاں پڑھنا جڑا گھر بیٹھا وہ پڑھے گا نہیں، کوئی پیڑھی مریدی نہیں یاد رکھنا، کوئی اس کی طریقت نہیں، کوئی اس کی بیعت نہیں جس کا باپ ناراض ہے، کوئی اس کی پیڑھی مریدی نہیں جس کی ماں ناراض ہے، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے اور حدیث صحیح بخاری میں موجود رضا اللہ ہے فی رضا الوالد، سخت اللہ کی سخت والد، فرمایا جس کا باپ راضی ہے اس کا اللہ راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا، اس کی نمازیں کیا کریں گی، اس کے نوافل کیا کریں گے، اس کے نذرانے اس کے اس کیا کریں گے، گھر کے اندر تو اپنے رب کو ناراض کر کے آیا، یاد رکھ تو دکان پہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، تیرے کاغذات بات کے کیسے بن سکتے ہیں، تیرا تو باپ ہی ناراض ہے، آ جا لوٹا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے جناب آخر باپ کے ساتھ بندے کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا ویسا ہونا چاہیے جیسا حضرت ابراہیم کا جناب اسماعیل سے رشتہ تھا، حضرت ابراہیم کا جناب اسماعیل سے رشتہ تھا۔ کیا رشتہ ہے؟ کہ بیٹا میں نے خواب دیکھی ہے، بیٹا میں نے، اور یہ وہ والا بیٹا ہے جس کو حضرت ابراہیم جنگل میں چھوڑا ہے، یہ وہ والا بیٹا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماں کے پاس چھوڑ دیا تھا، 13 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرورش کے حوالے سے کوئی ذمہ داری خدا کی رضا کی خاطر حضرت ابراہیم نے ادا نہیں فرمائی۔ 13 سال کا بچہ جوان ہوا، نہ اسکول بھیجا نہ مدرسہ بھیجا، آئی کے بچے کہتے ہیں جی تمہیں ساڑھے لیے کیتا کی ہے، تو کرنا رہی ہوئی باقی نہیں پالا ہے بڑا کہ تمہیں ساڑھے لیے۔ وہ مرحوم کا شورش کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے میرا باپ بھی اگر غدار ہوتا تو میں بھی آج عجیبدار ہوتا۔ وہ کہا کرتے تھے بھائی کچھ عجیب معاملہ ہے، بجائے اس کے کہ یہ ابا جی کو کہے کہ بھائی میرا دل کرتا ہے میں آپ کو کپڑے بھیج دے دوں، میرا دل کرتا ہے میں آپ کے پاس بیٹھوں، میرا دل کرتا ہے، الٹا کہتے ہیں تو ساڑھے لیے کیتا کی ہے، کیا کرانا چاہتا ہے تو باپ سے، کیا کرانا، تجھے پال دیا بڑا کر دیا اس قابل کر دیا کہ تو اپنے کے سامنے کھڑا ہونے لگ گیا، اور کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام 13 سال تک سن لیں جو ضروریات باپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دے دیا، فرمایا میری رضا پہ، اور ویسے سے جن سے اللہ نے بڑا کام لینا ہوتا ہے نا ان کو قرآن کریم اپنی مرضی سے پرورش فرمایا کرتا ہے، اپنی مرضی سے ان کی پرورش فرماتا ہے، ان کو کسی کے اللہ تبارک و تعالیٰ سہارے چھوڑتا ہی نہیں۔ 13 سال کے بعد گئے اور کہا کیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھی ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے، اب یہاں کہنا چاہیے تھا ٹھیک ہے کر دے، یہ نہیں فرمایا کہ یا ابتی افعل ما تؤمر، ابا جی خالی ذبح کی بات نہیں، جیسے اللہ کہتا ہے ویسے ہی کر دے، افعل ما تؤمر بس کا امر ہے، جیسے اللہ کہتا ہے ویسے ہی، اگر رب کہتا ہے ذبح کرو تو آپ مجھے ذبح کر دیں، اگر آپ کو حکم ملا کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کریں تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اگر آپ کو حکم ملا ہے کہ جلا کے ہوا میں بکھیر دیں تو آپ بکھیر دیں، مارو مارو مینو مار مکاؤ، میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چن لینا، فرمایا کر گزرے جیسے آپ کی طبیعت آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی میرے دوست، لیکن بیٹا بولا، چھری گردن پہ رکھ دی، بیٹا بولا، اور جہاں تک دوسرا معاملہ حضرت ابراہیم ایک دن گھر تشریف لایا، قبیلہ جرم کی ایک خاتون حضرت اسماعیل علیہ السلام عقد مبارک میں گھر آئے، السلام علیکم، اندر سے بہو بولتی ہے وعلیکم السلام، کہا کیا حال چال ہے، اسماعیل کہاں ہے، کہا وہ تو باہر گئے ہیں، گزارا کیسے ہوتا ہے، کہنے لگی بڑی پریشان ہوں، نظام نہیں چلتا۔ آپ نے فرمایا ذرا اسماعیل واپس آئے تو انہیں کہنا تیری چوکھٹ اچھی نہیں، بدل ڈالے، پیغام دے گئے تیری چوکھٹ اچھی نہیں بدل ڈالے۔ واپس آئے حضرت اسماعیل تو کہنے لگے مجھے حضرت ابراہیم کی خوشبو آ رہی ہے، انہوں نے کہا ہاں وہ آئے تھے، کیا فرما گئے، کہنے لگے چوکھٹ نہیں اچھی بدل دے، کہنے لگے اپنا بوری بستر سمیٹ لے، ابا جی تجھے فارغ کرنے کا کہہ گئے، فارغ کر دیں۔
عورت کے حقوق ادا کرنا جتنے حق اسلام نے دیے ہیں کسی اور مذہب نے نہیں دیے. لیکن آج یہ کیسا کمپیریزن ہوا کہ میری بیوی کہتی ہے چھوڑ دو تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ابا جی خدا آپ یہ کیسی بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل نے دوسرا نکاح فرمایا. کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم پھر آیا گھر کے اندر, دیکھا کہ بیٹی کیسے گزارا ہوتا ہے. کہ حضور گزارے کو چھوڑیے جس کا شوہر اتنا نیک ہو, جس کا شوہر اتنا محبت والا ہو, اس نے دنیا کے مال و دولت کو کیا کرنا ہے. میرے جیسی تو خوش نصیب بیوی کوئی نہیں جس کو اسماعیل جیسا شوہر ملا ہے. حضرت ابراہیم کہنے لگے وہ آیا تو اسے کہنا تیری چوکھٹ بڑی اچھی ہے, اسے کبھی چھوڑنا نہ, اسے چھوڑنا نہیں. حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لاتے کا خوشبو آ رہی ہے. آئے تھے کیا فرما گئے, وہ کہتے چوکھٹ بڑی اچھی ہے چھوڑنی نہیں. فرمانے لگے تجھے مبارک ہو تیری موجودگی پر تو ابا کی رضا کا اظہار کر گئے. ان لوگوں نے تو معیار بھی دیا عبادت کے لیے. اور جہاں تک والدہ کا تعلق ہے میرے عزیزوں, میرے خیال ہے اس سے بڑی مثال نہیں ملے گی کہ باپ چھری بھی چلا دے تو بیٹے کو بولنے کی اجازت ہے. اور میں حدیث عرض کر کے دوسری طرف آؤں, میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر ابا جی ظلم کرے, ماں باپ ظلم کرے, کیا کرے, بولے پھر کیا کرنا ہے. تو حضور نے فرمایا پھر بھی تابع داری کرے. اور اس نے ایک دفعہ پوچھا تھا, نبی پاک نے 3 دفعہ فرمایا او یظلم او یظلم او یظلم, چاہے ظلم کرے چاہے ظلم کرے چاہے ظلم کرے. اور ایک بات آپ فرض کرو, جھک جانے میں جو مزہ ہے نا وہ سر اٹھانے میں نہیں. اور یاد رکھیے گا ماں باپ ان کے لیے تو بندے کے پاس دامن پھیلا ہوا ہونا چاہیے نا. تو بڑی نعمت ہے نا. مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے, میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رات کو گھر آیا ہے اور ماں باپ کی چارپائی پہ بیٹھے اور ان کے ساتھ دل لگی کی بات کرے, کیا کرے, کن کے ساتھ, اچھا وہ چوک میں 6 گھنٹے پٹے میں بیٹھ کے آ جائے گا یار کے ساتھ, اور ابا جی پوچھیں گے کہ بیٹا کیا عید آ گئی ہے بچیاں میں عید کرنے کو پروگرام ہے, کہ ابا جی میں بڑا تھکے ہوں تو کی کر کے آیا بھائی, کہ میں اٹھے نا 6 گھنٹے پھٹے پہ بہ کے نا تے پان کھا کے آیا جا رہا لا حول ولا قوت. ماں باپ اور اس دور میں جو میں ضرورت محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ بچے ماں باپ کو وقت نہیں دیتے, ٹائم نہیں دیتے, ماں باپ کو قطن وقت نہیں دیتے, پاس بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتے. یاروں کے پاس کچھ گپیاں لگائیں گے, جھوٹ بولیں گے, جھوٹ سنیں گے, معاذ اللہ تعالیٰ دل کالا کریں گے, باہر رہیں گے, فضولیات میں پیسہ وقت سرمایہ ہر چیز ضائع کریں گے. ماں باپ کے پاس میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رات کو گھر آ, ماں باپ کی چارپائی پہ بیٹھ, میٹھی میٹھی باتیں کر, میٹھی میٹھی باتیں کر. فرمایا اگر تو ماں باپ کو خوش کرنے میں کامیاب ہو گیا اللہ تجھے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے. کتنے حج اور کتنے عمرے جی, سوکھا جی کہ اوکھا, لیکن یہ 4 دن پہلے کسی ایئرپورٹ کو لینڈ نہیں جانا تے حج مبارک کا بورڈ کوئی نہیں لگا, کسی حاجی بھی نہیں کہنا. تو اس لیے یہ اس والے حج کی طرف ہماری توجہ, بولے شاہ آسمانی اٹھنیاں پڑھنا ہے آج جرا گھر گئی کھائے تو. اور دیکھیں نا کیسی عجیب بات ہے, میرے حبیب نے فرمایا تو مسکرا کے ماں باپ کا چہرہ دیکھ اللہ تجھے حج کا ثواب عطا کرے, لیکن دیکھنا خوش ہو گئے اس طرح جی. اس کا مطلب ہے جب حضور نے فرمایا راضی ہو کے دیکھنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بندے ناراض ہو کے بھی دیکھتے. کس طرح دیکھنا ہے, مجھے نا بچپن کی زیادہ باتیں یاد نہیں, ایک بات مجھے یاد رہ گئی. میرے ابا جس کو دہرایا کرتے تھے, مجھے لے گئے تھے گاؤں میں, کہنے پتر ایک پرے آیا آ چلیے. میرا ارادہ نہیں تھا, جان بھی بعض کا بندہ کہتا ہے کوئی کام اور ہے, کوئی کھیل کا موڈ تھا, تو میں نے کہا میں نے نہیں جانا. کہنے پتر پرے آ چلے گئے, گلا لاب دیے ہیں, چلو ٹھیک ہے. مجبوری تھی ان کے ساتھ ہو لیے. وہاں گئے نا تو پنچایت, اس پنچایت کو بڑی ساری زندگی ہمیں سناتے تھے. اس پنچایت میں نا فیصلہ تھا, 4 بچے تھے اور ان کا باپ بیٹھا تھا, تو جائیداد کے بٹوارے کی بات ہو رہی تھی. چودھری صاحب ایک بیٹھے تھے ہمارے گاؤں کے, وہ فیصلہ ختم کرا رہے تھے, ان کا مقدمہ جو تھا اس کا فیصلہ سنا رہے تھے. اب وہ کہتے ہیں وہ کارنر والا پلاٹ ملا, ادھر والی زمین ملی, نہیں کمائی تو ساری میں نے کی, بات تو میں رہا ہوں, چھوٹوں نے کیا کیا, بحث ہو رہی, سارے ہوئے میں. سب سے چھوٹے والا جو تھا نا وہ خاموش ہے, چپ کر گیا.
تو وہ چودھری صاحب سرپنچ صاحب کہتے ہیں پتر تو نہیں بول رہا، چپ ہے، تو نہیں بول رہا۔ وہ جب بولا نا تو ساری پریا کا معاملے ختم ہو گئے، سارے خاموش سناٹا چھا گیا۔ میرے والد صاحب مجھے یاد کرایا کرتے تھے، شاید یاد نہ رہتا، بار بار یاد کراتے تھے تو بات یاد رہ گئی۔ بڑا چھوٹا بولا تو کیا کہنے لگا، کہتے جی زمین جنہوں تھوڑا دل کرتا دے رہے ہو، تو پیسے جنہوں دل کرتا دے رہے ہو، تو ماں پیو میرے کو ہونے چاہیے، یہ جو ماں باپ ہے نا یہ میرے حصے میں آنے چاہیے، یہ آپ بس اس طرح کریں میرے کو بچ گئی تو میں رکھ لوں گا، اور جو نہ بچی ہمارے والد صاحب نا ہمیں سمجھانے کے لیے وہ سنایا کرتے تھے، ہم نے ان تینوں کو ساری زندگی رسوا ہوتے دیکھا ہے، اور وہ جو چھوٹا تھا نا اس کو ہم نے سخی بھی دیکھا، مالدار بھی دیکھا، اس کو کمال والا بھی دیکھا، اور جب میں پہلی دفعہ حرم شریف حاضر ہوا تو میں نے اسے کعبے کا طواف کرتے ہوئے بھی دیکھا، اس کو میں نے دیکھا، اور اس کو جو بندہ بھی کہتا تھا نا کیا بات ہے، سادہ آدمی تھا ٹوٹا چھاپ تھا، لیکن بہت بڑا بزنس چلاتا تھا، پڑھ نہیں سکا، کیا بات ہے، کہتا تھا بات کا مجھے کوئی بھی نہیں پتا، اتنی بات مجھے یاد ہے کہ میرے ابا جی جب گئے تو مجھ سے راضی گئے، اور میری ماں جب گئی ہے تو مجھ سے راضی گئی ہے، وہ دونوں راضی گئے ہیں، اس سے زیادہ مجھے کسی نیکی کا پتا اور میرے دوست یاد رکھ، یہ بڑا قیمتی وجود ہے، یہ بڑا قیمتی وجود ہے۔ اور ماں ایک اماں مجھے کہنے لگی، کہندی سب چھوٹے لی دعا کرے آئے، تو میں کہا اماں جی تھوڑے تے ترے نے، کہندی بڑے دو سیٹ نے، اے چھوٹا بڑا نکما ہے، ایک کرتا کھ نہیں، میں کہا تو مطلب ہے ماں کو دعا لے لی نکمیا بھی ہو جائیے تو کام بن جاتا ہے، کہتے بڑے دو سیٹ ہیں ان کی مجھے فکر نہیں، ایک کرتا کھ نہیں میں دے لی، اور میرے دوست جس درد سے ماں دعا مانگتی ہے نا، ماں اس درد سے شاید تیرے لیے کوئی دعا، حضرت بائی جی بستانی سلطان العارفین رحمت اللہ، حضرت بائی جی کہتے ہیں ہم دو بھائی تھے، میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں اگر تو میرا حق معاف کر دے، چھوٹا تیری خدمت کرے گا، میں نے ڈیوٹی لگا دی ہے تو میں رب کو راضی نہ کر دوں، میں جنگلوں میں نکل جاؤں، اللہ کریم کی وہ خاص تجلی جو بندہ مومن کی اپنے ولی کے دل پر وہ القاء کرتا ہے، وہ تجلی میں ڈھونڈ نہ لوں۔ ماں کہنے لگی بیٹا خوشی سے جا۔ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں 12 سال تھا، کتنے سال؟ اور حضرت بایزید بستانی وہ شخصیت ہے کہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جس طرح فرشتوں میں حضرت جبریل کا مقام ہے، اس طرح ولیوں میں حضرت بایزید کا مقام ہے۔ اتنا بڑا شخص داتا گنج شریف میری کشف المعدوم میں جن کی تاریخوں پر پورا باپ باندھتے، پورا بھاگ ان کے حوالے سے داتا صاحب نے کہا، اتنا بڑا شخص کہتے 12 سال میں جنگلوں میں پھرتا رہا اور میں نے چپے چپے پہ سجدے کیے۔ آپ فرماتے ہیں بسطام سے کوفہ سے مکہ، اور مکہ سے حجاز مقدس کی ہر وادی، لیکن وہ خاص تجلی جو رب دیتا ہے مجھے میسر نہ آئی۔ 12 سال سجدے کر کر تھک گیا۔ فرماتے ہیں میں 12 سال کے بعد بسطام سے گزر رہا تھا، دل میں خیال آیا اپنی اماں سے نہ مل لوں۔ فرماتے ہیں گھر گیا تو دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ دستک دی، کہتے ماں کو آج تک یہ بھی نہیں بھولا کہ باجی دستک کس طرح لیتا ہے، اسے اسٹائل بھی نہیں بھولا۔ کہتے دروازے پہ دستک دی تو ماں نے پوچھا نہیں کون ہے دروازے پہ، اندر سے ہی اماں بولتی ہے، پوچھتی نہیں کون ہے، اندر سے بولتی، کہتی بسم اللہ، 7 بسم اللہ، 100 بسم اللہ، میرا باجید آیا ہے، بیٹا میں آئی میں دروازہ کھولتی ہوں۔ کہتے مجھے بتانا نہیں پڑا کہ میں باجید ہوں۔ ماں نے دروازہ کھولا، سینے سے لگایا، اور پھر میری ماں پوچھتی ہے بیٹا بتا ملا کہ نہیں؟ فرماتے ماں ملی تھی تو دکھ میرا تازہ ہو گیا۔ میں نے کہا ماں وہ بڑا بے نیاز ہے، 12 سال سجدے کرائے ہیں لیکن ایک تجلی اس نے عطا نہیں فرمائی۔ کہتے ماں لیکن سینے سے لگا کے رات کو نا جلسے سے کبھی کبھی لوٹتے تھے تو اماں جی ہماری شوگر کی مریض تھی، تو میں چھوٹے بھائی کو کہتا تھا کہ میں کال کروں گا تجھے، نیچے آ جانا، وہ جوتوں کی ٹاپ سے نہ اٹھ جاتی ہے، بیٹھک میں ان کا قیام ہوتا ہے تو وہ اٹھ جاتی ہے تو نیچے آ کے دروازہ کھول دیں گے، تو دروازہ چونکہ سوئی ہے آنکھ کھل جاتی ہے، شوگر ہے تو کتنی دیر تک پھر ان کی آنکھ نہیں لگتی، جیسے دروازہ کھولتا تو میں جوتے اٹھا لیتا اور اٹھا کے میں بغل میں لے لیتا، اور ان کے کمرے کے دروازے کے آگے سے جب گزرتا نا
अम्मा जी आवाज देती, बेटा आ गए? मैं कहता जी मैं, आप सोई नहीं? कहती बेटा तेरे छोटे भाई ने 2 गोलियां नींद की खिलाई थी, लेकिन जब तक तो आता नहीं है ना मुझे नींद नहीं आती। मेरे हाथ में ना मिष्टात होती थी, तो मिष्टात जो अरबी की है वो थोड़ी बड़ी है, तो मैं कभी उसको खोल के बैठता था तो छीन लेती थी मेरे हाथ से, और मुझे फरमाती थी इतनी बड़ी तो किताब पढ़ेगा तेरा तो दिमाग चाट लेगी। हमने नहीं पढ़नी, छोटी छोटी किताबें पढ़ा करता, देहाती मिजाज था ना, तो उसका इतनी बड़ी तो किताब पढ़ेगा तो ये तो बड़ा बड़ा नुकसान करेगा। ये मिजाज था। मैं फिर समझाता कि ये 20 पर आके इसको ऐसे नहीं, अच्छा चलो ठीक है, मुझे क्या खबर इसमें क्या लिखा है, लेकिन छोटी छोटी ये जान हुई। हजरत बाजी बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते 12 साल के बाद माँ कहेंगे बेटा तू फिक्र न कर, देगा तुझे अल्लाह तजल्ली क्यों नहीं देगा? कहते अम्मा ने चादर बिछाई, तकिया रखा, तू बैठ मैं तेरे लिए रोटी पका के लाई। हजरत बायजीद फरमाते 2 रोटियां मेरी माँ ने सादे सालन के साथ मेरे सामने रखी। मैं खाना खाने लगा, साथ वाले कमरे में जाके मुसल्ला बिछा लिया। हजरत बायजीद जिनको दाता गांधी बख्श अली मेरी पेशवाए तरीका कहते हैं, हजरत बायजीद फरमाते साथ वाले कमरे में मुसल्ला बिछा के तो मेरी माँ ने हाथ उठाए, कहने लगी मौला तू बेनियाज है, पर तुझे मेरा ही बेटा मिला था बेनियाजी करने का। मेरा बायजीद 12 साल जंगलों की खाक छानता रहा और एक तजल्ली तो सारी दुनिया को नवाजता है। अगर मेरे लाल को दे देता तो तेरे खजाना रहमत में कोई कमी आनी थी। खुदावंदा मेरा बायजीद कमजोर हो गया, माँ से बिछड़ के जंगलों में तुझे ढूंढता रहा। रहमत के दरवाजे खोल, नवाज मेरे बायजीद को। हजरत बायजीद फरमाते एक रोटी अभी पूरी नहीं खाई, अल्लाह ने अपनी जात की मुझे तजल्ली अता फरमा, अपनी रहमत और करम के दरवाजे खोल दिए। फरमाते रोटी छोड़ी और मैंने कहा जरा माँ को खुशखबरी दे के आता हूँ। साथ वाले कमरे में गया तो भी अम्मा की दुआ भी पूरी नहीं हुई, अम्मा की दुआ भी पूरी नहीं हुई। फरमाते मैं कदमों से लिपट गया, माँ ने रुख बदला, बेटा रोटी खा ली है? तो कहते मैं सीने से लग गया। मैंने कहा अम्मा मैं कितना नादान था, जिस खुदा को मैं जंगलों सहराओं मस्जिदों में ढूंढता रहा वो तो तेरी दुआओं में मौजूद था। और मेरे दोस्त सहाबा को वो रंग कभी नहीं भूला। हाबिल फतावा में मेरे रसूल पाक अलैहि सलाम की हदीस इमाम सयूती लाए हैं, नबी करीम नमाज पढ़ाने आए, फतह मक्का के बाद का जमाना, मस्जिद में पहुंचे तो खचाखच मस्जिद सहाबा से भरी है। सहाबा उठ के खड़े हो गए। हजरत बिलाल ने इकामत पढ़ी तो मेरे महबूब की मुकद्दस आंखें आंसुओं से बरसने लगी। हुजूर बड़ी अपने आप को संभाला, नमाज पढ़ाई। तकमीले नमाज पर मेरे महबूब के राजदार हुजूर के यारेगार हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करीब हुए। अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ नहीं आया आज आप रोए क्यों, कोई वजह नहीं थी। तो मेरे हबीब ने फरमाया मैं आया तो तुम सारे उठ के खड़े हुए ना, इतने लोगों को अपनी इज्जत करके देखा। हुजूर फरमाने लगे मुझे अपनी माँ की याद, मुझे अपनी वालिदा की याद आई, अपनी माँ की याद आई। तो मैं सोचने लगा कि काश आज मेरी माँ मौजूद होती। और हुजूर फरमाते मैं तुम्हें नमाज पढ़ाने आता, अल्लाह के हबीब फरमाते मैं सूरह फातिहा पढ़ लेता और मेरी माँ आमिना को कोई काम याद आता, वो पर्दा सिरका के कहते बेटा मोहम्मद मेरी बात सुनना। माबू फरमाते मैं नमाज छोड़ देता, पहले अम्मा की बात सुन के आता, छोड़ देता नमाज पहले। ओ मेरे दोस्त ये दर्द, ये रंग, ये अंदाज ये कहीं और मुयस्सर नहीं आता। और अगर तेरे पास नेमत है ना, इस नेमत को संभाल, तू तरसेगा। दुनिया बड़ी दाद देती है, लेकिन जो दाद माँ देती है और जो शफकत बाप करता है वो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, किसी और के हिस्से में होती नहीं। माँ को जो रंग होता है ना वो सिर्फ माँ का होता है, वो किसी और के पास होता ही नहीं। और बाप की जो छाँव घनी होती है वो सिर्फ बाप। नौजवानों खुदा इन कदमों से लिपटा करो, इनसे प्यार किया करो, इनके पास बैठा करो, इन बापों से दिल लगाओ, इनसे पूछो इनको दर्द क्या है, इनसे कभी पूछो
کہ تمہیں کیا یاد تم نے کیا کھانا ہے. کبھی کبھی موٹر سائیکل پہ ابا جی کو بھی بٹھا لیا کرو کہ چلیں آپ کی مرضی کا کھانا کھانے چلتے. کبھی کبھی اماں سے بھی پوچھا کرو کہ اماں اگر گاؤں کی پرانی کسی بی بی سے ملنا ہے تو چل تجھے گاڑی میں بٹھا کے لے چلو. ان کو کبھی پوچھا کرو کہ کس رنگ کے کپڑے پہننے ہیں. اور میرے دوست خدا تجھے توفیق دے تو تنخواہ لا کے ماں کے ہاتھ پہ رکھ دے. دنیا کا کوئی لا کر اتنی حفاظت نہیں کرتا جتنی ماں اپنے بیٹے کے پیسوں کی حفاظت کرتی ہے. وہ کہتی ہے مرحوم خوشی گلانی سے کسی نے کہا کہ پیسے لینے کا مزہ کب آیا؟ کہنے لگے 6,000 ماں کو دیتا تھا تو کبھی کبھی 7,000 کے واپس لے لیتا تھا. لیکن جب ماں کے ہاتھوں سے لیتا تھا نا، ماں کے ہاتھوں سے، کہتے میری بہن اتنی کہنے لگی شادی شدہ تھی پرانے زمانے میں اس دور میں 6,000 یوں سمجھے کہ جیسے آج کا 5 لاکھ. کہنے لگی اماں جی 500 روپے ادھار چاہیے. سگی بہن تو ماں کہتی ہے نام ہی میرا پتر بڑا ہوگا پیسے کمانا ہے، میں اس کا پیسہ ضائع نہیں کر سکتی. سویرے جاتا ہے شام کو آتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں اپنے بیٹے کی کمائی ضائع کروں. میرے دوستو یہ رنگ ماں کا ہی ہے. خدا را ماں سے باپ سے ان سے پیار کرے، ان سے محبت. دیکھیں نا ماں باپ تو مثال کا رشتہ، وہ باپ جیسا ہے وہ ماں جیسی ہے. یہ تو مثال دینے کا رشتہ ہے. ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں، ان کے ساتھ الفت کریں، ان کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں، ان کو وقت دیا کریں. اور جن کے گزر گئے ہیں وہ قبر پہ جایا کریں. اور اس سال ثواب کا سب سے بہترین طریقہ بچوں کے لیے یہ ہے کہ جن کی والد یا والدہ گزر گئے ہیں وہ داڑھی شریف پوری رکھیں، ایک مٹھی داڑھی رکھیں، 5 نمازیں پابندی سے پڑھیں اور روز اشارے ثواب ہوگا. ربنا اغفر لی والی دیا تو سال کے بعد ختم دلائے گا، وہ تو سال کے بعد آئے گا. اور اگر تو نماز پڑھے گا تو ہر نماز میں اللہ نے ختم شریف شامل کروا دیا. ربنا اغفر لی. اور یہ بھی یاد رکھے بچے کہ ماں کے بارے میں اشعار سن کے رونا یا ماں کا جلسہ کر لینا یا باپ کے لیے 2-4 جملے کہلوا لینا. امام سیوطی نے در منصور میں حدیث لکھی ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بچے اگر شریر ہو نا، برے ہو تو قبر میں جا کے فرشتے نہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کیسی تو اولاد چھوڑ کے آئے، زمانے کو شر سے کر دیا ہے. اور اگر بچے اچھے ہوں تو فرشتے قبر میں جا کے کہتے ہیں کیسی تو اچھی اولاد چھوڑ کے آیا ہے، کیسی تیری بہترین اولاد ہے. وہ زمانے کو خیر بانٹ رہی ہے، زمانے کو سکھ دے رہی ہے، زمانے کو اللہ اس کے رسول کا پیغام دے رہی ہے. فرشتے قبر میں جا کے خوشخبری سناتے ہیں اگر اچھی ہو، اور اگر بری ہو تو فرشتے قبر میں جا کر. میرے دوست یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ تو کمائی میری جس طرح کی بھی ہو تو سال کے بعد کہ میں نے 2 دیگیں پکا لی ہیں، یہ کوئی مطلب نہیں ہے. تو خیر کے کام کر، سال ثواب کر نہ کر، تیرے ماں باپ کو ثواب پہنچتا رہے گا. اور اگر تو برے کام کرے گا تو ان کے لیے تو تکلیف کا سامان بنے گا. اس لیے یاد رکھیں ہمیشہ ماں باپ کے لیے اچھا فعل کریں، اچھا کام کریں، ماں باپ کے رشتوں کو نبھائیں. خالہ سے، چچا سے، ماموں سے، پھپھی سے، ان لوگوں سے اچھا سلوک کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاضل بریلوی نے احادیث لکھی ہے فتاوی رضویہ میں، آپ نے احادیث کے ساتھ بیان فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ماں باپ جو نیکیاں کرتے تھے وہ نیکیاں جاری رکھیں. جس سے ماں باپ کا پیار تھا اس سے ہمارا بھی پیار ہونا چاہیے. ان رشتوں کو نبھانا یہ بھی اصول ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ کچھ احادیث عرض کرتا. اپنے ماں باپ کے ساتھ دل لگائیں، ان سے پیار کریں، ان کی قبر پہ بھی جایا کریں. اور امام سیوطی حدیث لائے ہیں جو ماں باپ کی قبر پہ جائے گا ہر جمعے والے دن اللہ ماں باپ کی بھی بخشش کرے گا، اور جب جانے والے کا خود انتقال ہوگا اللہ اس کی بھی بخشش کروا دے گا، اس کی بھی بخشش کر دے گا. اگر ماں باپ کی قبر پہ بھی تو جائے گا وہاں بھی جایا کر، وہاں بھی حاضری دیا کر، اور ماں باپ کے ساتھ پیار کرے. ایک گزارش ہے میری آپ سے کہ جلسہ ہمارا کامیاب تب ہے جب آج آپ جائیں نا تو سوئے بھی ماں باپ اگر ہونا تو پھر بھی ان کے ہاتھ چوم ملے، پیر چوم ملے، پیار کاری لے. اور اگر ہو سکے تو سویرے جب اٹھے تو جن کے موجود ہیں وہ کوشش کرے کہ سب سے پہلے اٹھ کے حاجی کی نیت سے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کریں، صبح ان کے چہرے کی زیارت کریں، ان سے دعا کریں. اور جن کے گزر گئے ہیں وہ دعا کر کے سوئیں، اور سویرے اٹھتے ہی پہلے ماں باپ کے لیے دعا کریں، روز اشارے ثواب کریں. مولوی صاحب کو تو 2000 دے کے ایک قرآن پڑھانا آسان ہے، لیکن بیٹا صاحب بھی تو بتائیں نا انہوں نے باپ کے لیے کتنا قرآن پاک پڑھا ہے.
بیٹی بھی تو بتائے گا اس نے کتنا اشارے جواب کیا، یہ بھی تو خیال ہونا چاہیے نا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ بھائی جمیل صاحب کی والدہ مرحومہ کو کرور کرور جنت دے، اور جو میں نے باتیں عرض کی ہیں اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دین کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شامل خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے گا۔ آخر